ماہ رجب کی 13ویں آئی، دن خوشی کا آیا ہے۔ کعبے میں ہے علی کی ولادت، کعبے میں ہے علی کی ولادت، شیر خدا کا آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آئیے ہم اور آپ مل کر مولائے کائنات کی ولادت اور ان کی کئی اچھی باتیں سننے اور سنانے سے پہلے ہمارے اور آپ کے دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود و سلام کا تحفہ پیش کریں اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے دوستو، مولا علی یعنی حضرت علی کا بہت بلند مقام ہے۔ آپ ہمارے حضور کے چچا جات بھائی حضرت ابو طالب کے بیٹے اور حضرت فاطمہ کے بیٹے ہو۔ آپ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ بنت اسد تھا۔ آپ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی۔ آپ کی عمر سن 600 ہجری میں 17 مارچ سن 600 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے۔ آپ 13 رجب کو ہوئے تھے اور آپ ہجری سن کے 24 سال قبل ہوئے تھے۔ آپ جب اپنی والدہ ماجدہ کے شکم مبارک میں تھے تب حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رؤوف الرحیم تشریف لایا کرتے تھے تو آپ کی والدہ ماجدہ ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو جایا کرتی تھی۔ تو ہر وقت یہ منظرہ دیکھا، جب آپ شکم مبارک میں نہیں تھے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ تو جب یہ نظارہ آپ کے والد حضرت ابو طالب نے دیکھا تو وہ حیران ہو گئے۔ آپ کے والد نے آپ کی والدہ سے پوچھا کہ یہ کیا منظرہ ہے کہ آپ جب بھی ہمارا بھتیجا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہو۔ تو تب آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے فرمایا کہ مجھے اندر سے زور آتا ہے اور میں کھڑی ہو جاتی ہوں۔ تو آپ کا امتحان لینے کے لیے حضرت ابو طالب نے ایک مرتبہ حضور کے تشریف لانے کے پہلے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور امتحان لینے کے لیے دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد کس طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو فاطمہ بنت اسد کو حضرت علی کی طرف سے زور آیا کہ آپ کھڑے ہو جاؤ۔ تو تبھی حضرت ابو طالب نے فاطمہ بنت اسد کو زور دیا کہ آپ بیٹھو۔ تو دونوں زور میں باپ سے زیادہ بیٹے کا زور لگا، جو فاتح خیبر ہے، جس نے اپنے ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اس خیبر کے پھینکنے والے کی طاقت اپنے ماں کے شکم سے اتنی تھی کہ اتنا طاقت لگائی کہ ان کی ماں کھڑی ہو گئی۔ کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں گھومتے تھے، جہاں جاتے تھے، گھر میں آتے تھے تو جہاں جاتے تھے آپ کی چچی یعنی فاطمہ بنت اسد وہاں مڑ جایا کرتی تھی۔ آپ اس وقت حضرت ابو طالب کے گھر میں پرورش پاتے تھے۔ آپ کی روحانیت جو ولایت تھی وہ اتنی عظیم تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ولایت والے لوگ ہیں، آج بھی ہمارے کئی شہروں میں ولی بسے ہیں، تو تمام انبیاء کی امت میں بھی ولی ہوا کرتے تھے۔ کہیں میں ولی زیادہ ہوتے تھے، کہیں انبیاء میں ولی کم ہوا کرتے تھے۔ تو تب بھی مولا علی کی روحانیت کی وجہ سے ان کو ولایت ملا کرتی تھی۔ اور آج بھی جو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو امت ہے اس میں جتنے بھی ولی ہیں وہ آپ کے فیض و کرم سے ہی ولی بنے ہیں۔
اور جو بھی پہلے انبیاء کی امت تھی اس میں بھی ولی تھے، وہ آپ کے فیض و کرم سے ہی ولی بنے تھے۔ آپ کا جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ کی ماں فاطمہ بنت اسد کعبہ کا طواف کر رہی تھی۔ اتنے میں آپ کی پیدائش کا وقت ہوا اور کعبے کی دیوار پھٹ گئی اور اندر سے حکم آیا کہ فاطمہ بنت اسد اندر چلی جاؤ، تو فاطمہ بنت اسد اندر چلے گئے۔ یہ سب نظارہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے، اور جب اندر چلے گئے تو دروازہ یعنی جو دیوار کھلی تھی وہ اپنے آپ بند ہو گئی، مطلب اپنے میں مل گئی۔ یہ بات جب حضرت عباس ابن عبد المطلب نے دیکھی تو انہوں نے شور مچا دیا کہ ابو طالب کی زوجہ یعنی فاطمہ بنت اسد کعبے میں چلی گئی اس حالت میں کہ اسے بیٹا ہونے والا ہے، بیٹی ہونے والی ہے۔ جب لوگ جمع ہونے لگے، سارا مجمع سارے عرب میں یہ بات پھیل گئی کہ فاطمہ بنت اسد جو کہ حضرت ابو طالب کی جوزہ ہے وہ کعبے میں چلی گئی۔ سب لوگ کعبے کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ 3 دن تک حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے میں رہی۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے۔ جب 13 رجب کو دروازہ کھلا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب نے کہا کہ جاؤ بیٹا، جاؤ بھتیجے اندر جاؤ۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبے میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر دیکھا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد بیٹھے ہوئے تھے اور بہت پریشانی حالت میں تھے۔ تو آپ کے بھتیجے نے یعنی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چاچی سے پوچھا کہ چاچی آپ کیوں پریشانی حالت میں ہے؟ تو چاچی نے کہا کہ بیٹا جب سے مجھے یہ لڑکا ہوا ہے تب سے اس نے نہ کچھ بولا ہے، نہ یہ رو رہا ہے، نہ ہی اس نے میرا دودھ پیا ہے، نہ ہی اس نے آنکھیں کھولی ہے، اور نہ ہی اس نے کچھ دیکھا ہے۔ اور مولا علی کا نور اتنا تھا کہ ان کے نور سے پورا کعبہ روشن ہو گیا تھا، پورے کعبے میں ان کی خوشبو مہک رہی تھی، پورا کعبہ ان کی خوشبو سے مہک اٹھا تھا۔ جب حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رؤوف الرحیم نے اپنی گود میں مولا علی کو گود میں لیا تو مولا علی نے آنکھیں کھولی اور سب سے پہلے چہرہ دیکھا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیکھا۔ پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک مولا کائنات کے منہ میں دے دی اور آپ کا لعاب دہن مولا علی نے سب سے پہلے لیا۔ پھر فاطمہ بنت اسد کے بیٹے یعنی ہمارے اور آپ کے پہلے امام چوتھے خلفاء کو حضور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبے کے باہر لے گئے، اور لوگوں نے کہا کہ اتنا نورانی بیٹا، اتنی خوشبو والے بیٹے کا نام اب کیا رکھیں گے؟ تو حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نام علی رکھا۔ علی کا معنی ہوتا ہے سب سے اعلیٰ، سب سے الگ۔ جب ان کا معنی ہی اتنا اعلیٰ ہے تو آج کیا کسی کی بھی دور میں کسی کی ہمت نہیں، کسی کی اتنی طاقت نہیں کہ اس علی کی عزت، اس علی کی عظمت کو نیچے گرا کے بتائے۔ جب اس علی کا نام کا مطلب ہی عالی ہے، بلندی ہے، تو اس علی کے نام والے کو کون نیچے گرا سکتا ہے؟ آج کل کئی لوگ مولا علی سے بغض رکھتے ہیں، تو حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صحابہ کی محفل سجا کے بیٹھتے تھے تو اس میں بہت سی مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر بیان کرتے تھے۔ کئی صحابہ کو کہتے تھے کہ علی کی تعریفیں کرو۔ یہ کیوں کرتے تھے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی علی کا نام آتا ہے تو 2 طرح کے لوگ پہچان میں آتے ہیں، ایک منافق اور ایک ایمان والا۔ کیا جو علی کی باتیں سن کر کھل اٹھے، مسکرا اٹھے، وہ ہم میں سے ہے۔ حضور فرمایا کرتے تھے کہ جو علی کی باتیں سن کر مسکرا اٹھے وہ ہم میں سے ہے، اور جو علی کی باتیں سن کر، علی کا ذکر سن کر جو مسکرائے نہ بلکہ اس کا چہرہ بگڑ جائے وہ ہم میں سے نہیں، وہ منافق ہے۔ حضرت کرم اللہ وجہ الکریم یعنی مولا علیہ السلام، آپ اتنی بلندی، اتنی مرتبہ، آپ کا مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دید علی عبادت، ذکر علی عبادت، یعنی
علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ آج ہم اور آپ لوگ اتنی عبادتیں کرتے ہیں، کیوں نہ ہم علی کا نام لے کر بھی عبادت کریں، کیونکہ علی کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ اگر ہمیں عبادت کرنی ہو تو علی کا نام لے کر بھی عبادت ہو سکتی ہے۔ یہ بتایا ہے اسلام کے پہلے خلیفہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور بہت سی باتیں، بہت سی کرامتیں ہیں مولا علی کی، بہت سی باتیں ہیں جس میں مولا علی کو بہت اعلیٰ مقام دیا گیا ہے، بہت اعلیٰ مقام دیا گیا ہے۔ حضور نے اپنی پیاری بیٹی، اپنا دل کا ٹکڑا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اپنے دل کا ٹکڑا مولا علی کو دیا ہے، اور ان دونوں مل کر یعنی مولا علی اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ مل کر دو نور پیدا ہوئے ہیں، ایک کا نام ہے حسن اور ایک کا نام ہے حسین۔ اور بھی دوستو ہمارے ساتھ جڑے رہے، ہم آپ کو مولا علی کی اور تمام ولی کی، حضور کی اور سب کی باتیں بتائیں گے، خلفائے راشدین کی باتیں بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔